اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قابل قدر افاضل علماء کرام، قوم کے غیور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ اجلاس تاریخ کے ایک اہم ترین عنوان پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کا یہ مقصد ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں پر ہماری بود و باش ہے، اس ملک کی ایک اہم تاریخ ہم دہرائیں، جس کی بازیابی میں علماء کرام اور عامۃ المسلمین کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے، اور یہ ایک ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم جی تو رہے ہیں مگر ہماری تاریخ کیا ہے یہ خود ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ عنوان اس لیے بھی مقرر کیا گیا ہے کہ اگست کا یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے ملک کی آزادی کا ایک سنہرا باب ہے۔ قبل اس کے کہ اس عنوان پر تفصیل بحث آپ کے سامنے آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ چند منٹوں میں اس بات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں کہ سرزمین ہندوستان اور مسلمانوں کا آپس میں تال میل کیا ہے اور اس کی تاریخ کب سے ہے۔ اگر ہم اس تاریخ کو جان لیں تو ہمارے ذہن کی بہت سی خامیاں دور ہو سکتی ہیں، ہمارے مزاجوں کا تنافر بھی بالکل ختم ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، ہندوستان میں اسلام کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ اسلام قدیم ہے۔ یہ ہمارے علم کی کمی ہے یا معلومات کی کمی ہے کہ ہم ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کو بہت ہی دیر سے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے ہی خلافت راشدہ کا زمانہ شروع ہوا تو خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام عرب کے ریگزاروں سے نکل کر شرق و غرب کا ایک مستحکم دین بن چکا تھا۔ اب اس کے تعارف کی کوئی ضرورت نہ تھی، بلکہ دنیا کی ہواؤں میں اس کا اعلان عام ہو چکا تھا۔ عرب سے لے کر مراکش تک، اسپین کی زمین سے لے کر ہندوستان تک
یہ سارے کا سارا علاقہ اسلام کی تعلیمات سے مأمور ہو چکا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کا وہ علاقہ جو ساحلی علاقہ ہے، جو ساحل مالابار سے شروع ہوتا ہے اور یہ ساحل بحیر عرب سے بالکل لگا ہوا ہے۔ عربوں کا ہندوستان کو بحیثیت تاجر کے آنا اور جانا عام رہا۔ جیسے ہی وہ آتے رہے، ان کی اخلاق، ان کے اوصاف، ان کی معاملہ داریاں، ان کا تجارت کا انداز، ان کی عبادت کی پابندی، ان کی معاملہ فہمی، ان تمام چیزوں سے یہاں کے برادران وطن متاثر ہوتے رہے۔ ہم تاریخ کی اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ اسلام، ہندوستان میں اسلام کس دروازے سے آیا۔ ہم تاریخ کے اس سنہرے باب پر اپنی نظر کو ڈالیں جہاں تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک کل 27 صحابہ کی جماعت ہندوستان میں آ چکی تھی۔ تو اس بات کی تصدیق ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد صحابہ کے دور ہی سے شروع ہوئی۔ اگر ہم اس کی نسبت کسی اور جانب دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صحابہ کی محنتوں اور ان کی کاوشوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مکران کا علاقہ، گجرات کا علاقہ، مالابار کا علاقہ، یہ سارے کا سارا وہ علاقہ ہے جہاں پر صحابہ کی آمد ہو چکی تھی۔ اور یہ بات تاریخی اعتبار سے بڑی مشہور ہے کہ اس وقت مالابار کے اندر یعنی کیرل کی زمین پر 14 صحابہ کے قبور موجود ہیں۔ اور یہ بھی حکایت بڑی مشہور ہے کہ مدراس جو کہ ساحلی علاقہ ہے، جس کا نیا نام چنئی ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر تمیم داری نام کے صحابی بھی آ چکے ہیں۔ یہ ایک تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے، لہذا ہمارے ذہن کو ہم سب سے پہلے اس جانب لے جائیں کہ ہندوستان میں اسلام صحابہ کی مرہون ملت ہے۔ صحابہ نے اسلام کو لے کر آیا، اور یہ وہ اسلام تھا جو بالکل خالص کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صحیح تعبیر تھا۔ کسی قسم کی کوئی آمیزش یہاں پر نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اس اسلام کے اندر نہیں تھی، چونکہ وہ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ ان کے معاملات نہایت ہی بلند، ان کے اخلاق نہایت ہی بلند، ان کا کردار نہایت ہی بلند تھا۔ لہذا یہاں کے لوگوں نے، اور اس زمانے میں اس طرح کی حکومتیں قائم نہ تھی، راجاؤں کا دور تھا، رجواروں کا دور تھا، علاقائی چھوٹی چھوٹی ریاستیں منقسم تھیں، تو لوگوں نے صحابہ کے کردار کو اپنایا اور ان سے متاثر ہوئے، اور اسلام کی تبلیغ اور اس کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فاتحانہ طور پر یہ تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو فاتحانہ انداز کے اندر ہندوستان میں داخل ہوئے، اور یہاں کی بدنظمی کو انہوں نے دور کیا، اور ان بدنظمیوں کے اندر بہت سی باتیں پائی جاتی تھیں۔ خواتین کا استحصال کیا جاتا تھا، ان کے معیار کو گھٹایا جاتا تھا، راجہ داہیر کے دربار کے اندر خواتین کی توہین اور ان کی آبروؤں کو تار تار کرنے کا رواج عام تھا۔ ایک عرب قافلہ یوں ہی جا رہا تھا تو محمد ابن قاسم کے سفیر سے مل کر اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ کے کنگن ہیں، اور تم لے جا کر اس کو خلیفۃ المسلمین کے حوالے کر دینا، اور یہ کہہ دینا کہ اس کی ایک بہن ہند کی زمین میں تڑپ رہی ہے اور اس کی آبرو کا نیلام کیا جا رہا ہے، اگر ان میں جرأت ہو تو اس بہن کو آزاد کروائے، ورنہ ان کنگنوں کو پہن کر وہ بیٹھ جائے۔ میرے مومن بھائیوں، یہ حجاج ابن یوسف ثقفی کا دور تھا۔ حجاج کے دربار میں جیسے ہی یہ بات پہنچی تو حجاج ابن یوسف ثقفی نے اپنے اس بھتیجے کو ہند کے لیے تیار کیا، وہ یہاں پر فاتحانہ انداز میں آئے، امن و امان کو قائم کیا۔